یہودی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ چند مدت پہلے کی بات ہے کہ یہودیوں نے سعودی عرب کے حکمرانوں سے درخواست کی کہ ہم فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ میں لا کر ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودیہ کے حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے یہودیوں کو تجربہ کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہودیوں کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم فرعون کی لاش کو مکہ میں لے کر جائیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ فرعون وہ نہیں ہے جس کا ذکر مسلمانوں کی مقدس کتاب میں ملتا ہے۔ دوستو 1891 سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ جس فرعون کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ اس کی لاش آخر کہاں ہے، بلکہ بعض غیر مسلم قرآن کی ان آیتوں کو جھٹلاتے بھی رہتے تھے کہ جن میں اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنانے کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔ 1891 تک کسی ایسی لاش کا نام و نشان لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ فرعون کا قصہ تھا بھی یا نہیں، تورات، زبور اور قرآن پاک میں فرعون کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ تعالیٰ کے ماننے کا حکم دیا تو فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے اس کا پیچھا کرتی ہوئی ایک سمندر سے گزری۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھی جب سمندر سے گزرنے لگے اور جب فرعون اور اس کی قوم سمندر کے درمیان پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا راستہ ختم ہو جاتا ہے تو فرعون اور اس کی قوم سمندر میں ڈوب کر مر جاتی تھی۔ اس قصے کے بارے میں بائبل، تورات میں فرعون کے ڈوبنے کے بعد کا کوئی ذکر نہیں ملتا تھا، جبکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر واضح طور پر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے سورہ یونس آیت نمبر 92 میں فرعون کے مرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ذکر کیا گیا، بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرتناک بن جائے۔ آج سے تقریباً 35,000 سال پہلے کی بات ہے۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر کنارے پر پھینک دیا۔ باقی پوری قوم کو کوئی علم نہ ہوا کہ ڈوبنے کے بعد وہ کہاں چلے گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مصری شخص وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر فرعون کی لاش پر پڑی تو اس نے فرعون کی لاش کو پہچان لیا تھا۔ اس نے فرعون کی لاش کو فرعون کے شاہی محل میں پہنچا دیا۔ درباریوں نے فرعون کی لاش کو مسالہ لگا کر بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے بند کر کے محفوظ کر لیا تھا۔ فرعون کی لاش کو مسالہ لگانے کی ان سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ فرعون تو پہلے ہی سمندر میں ڈوب کر مرا تھا۔ سمندر میں کافی عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کی لاش میں سمندر کے نمکیات کی تہ جم چکی تھی۔ مصریوں نے اس تہ کے اوپر ہی نمکیات لگا دیے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لاش نامعلوم ہوتی گئی۔ اس کے بعد فرعون کا نام صرف کہانیوں اور لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ اس واقعے کے 2000 سال گزرنے کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید اتارا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرعونوں کے ذکر ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کا نام و نشان کس طرح رہ سکتا ہے۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الگونیا سے تعلق رکھنے والے ایک عام سے چور کو فرعون کی لاش تک پہنچنے میں سراغ مل جاتا ہے، جس کا نام احمد عبد الرسول تھا۔ وہ سمندر کے ارد گرد کے علاقوں سے چوریاں کیا کرتا تھا اور اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب تسبیہ کے مقام پر چوری کے سلسلے میں پھر رہا تھا کہ اسے اچانک ایک سرنگ نظر آتی ہے۔ وہ وہاں زمین کھود رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے عبد الرسول کو پولیس کے حوالے کر دیا اور جہاں زمین کھود رہا تھا وہاں سے 1891 میں دوسری لاشوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی مل جاتی ہے۔ فرعون کے کفن پر فرعونوں کا نام درج کیا ہوا تھا۔ ان لاشوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ ماہرین ان لاشوں پر تجربہ کرنے لگے تھے کہ ان کو فرعون کی لاش پر سمندر کی نمکیات کی تصدیق مل گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ بات آئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ یہ خبر دنوں ہی میں پھیل جاتی ہے جیسے آگ پھیلتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے نامی گرامی ماہرین نے اس لاش پر تجربہ کیا تو سب نے اس لاش کو فرعون کی لاش کی تحقیق کی۔ سب سائنسدانوں نے تحقیق کر دی کہ ان سب لاشوں میں صرف فرعون کی لاش پر سمندری نمکیات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد
اس لاش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی لاش درجہ دے کر میوزیم میں رکھ دیا گیا۔